السلام علیکم. پاکستان پراپرٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی سے میں ہوں حافظ طلحہ انور. میرے ساتھ موجود ہیں رانا عدنان مدثر. آج ہم ان سے کویشچنس کریں گے بحریہ ہائٹس کے متعلق, جو کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر 8 ٹاورز اور IJKL بحریہ ہائٹس 2 کے نام سے لانچ کیے ہیں بحریہ ٹاؤن نے. تو ان کے متعلق کچھ کیوریز ہیں ہماری, وہ عدنان بھائی سے شیئر کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. جی عدنان بھائی, سب سے پہلی جو کیوری ہے ہمارے کسٹمرز کی طرف سے کہ بحریہ ہائٹس اگر ہم آن سائٹ دیکھیں تو A اور H بالکل تیار ہے. جی. تو ابھی ریسنٹلی بحریہ نے پوزیشن بھی اس کا اناؤنس کرنا تھا آئی تھنک جون میں, تو ابھی دسمبر چل رہا ہے تو کوئی اس کی نیوز اس کے بعد نہیں آئی کہ کب, کیونکہ ریڈی ہے بالکل. تو اس میں کیا کوئی کورٹ کا معاملہ ہے یا پھر کورٹ کی طرف سے بحریہ ٹاؤن کو نوٹس آیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں اور اس کا آنسر. اچھا, آپ سب اس طرح ہے کہ دیکھیں کورٹ کے کیس یا کورٹ کا کوئی اس میں ایشو چل رہا ہے یا نہیں, یہ حقیقت سے میری نظر میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح کسٹمرز آپ کو کال کر کے پوچھ رہے ہیں, میرے پاس بھی کچھ آفیشیل پینل پہ کچھ ایسے کسٹمرز ہیں جو کال کرتے ہیں یا کمیونیکیشن موجود ہے میرے پاس, جو لوگ کورٹ کیس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ بحریہ ہائٹس کے اس خاص پروجیکٹ کے اوپر کوئی ایسا کورٹ کا کوئی کیس چل رہا ہے یا SBCA کا کوئی نوٹیفیکیشن یا اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس وجہ سے شاید اس کا پوزیشن ابھی تک نہیں ملا, یہ ڈیلے ہے. میری نظر میں حقیقت سے ناظرین اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجوہات ہیں کہ اگر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ہوتا کوئی کورٹ کی طرف سے کوئی اسٹے آرڈر یا کام روکنے کا یا ان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچانے کا کوئی آرڈر, کوئی اپلیکیشن یا کوئی چیز ہوتی تو سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ چھپی چھپائی چیز تو وہ نہیں ہے, وہ سر عام ہم سب کے سامنے آ جانی تھی. لیکن میرے نالج میں ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جب تک بحریہ ٹاؤن کی طرف سے آفیشیلی کوئی چیز ہمیں نہ موصول ہو یا جو متعلقہ ادارے ہیں, جب کورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہ ہو, ہم لوگ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے. اور ہمیں بلکہ بات کیا ایسی چیزوں پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ ایسی نیگیٹو نیوز یا ایسی چیزیں, اینٹی بحریہ گروپس بہت سارے ہیں مارکیٹ میں جو بحریہ ٹاؤن کے خلاف کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈ کے بنیاد بنا کے بحریہ ٹاؤن کے خلاف یہ چیزیں ڈسکس کر کے یہ کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی وجہ سے کہ ریٹس کم ہو جائیں, لوگ ڈر جائیں, لوگوں کا بحریہ ٹاؤن پہ ٹرسٹ نہ قائم ہو اور یعنی کانفیڈنس نہ ہو, کریڈیبلٹی ڈسٹرب ہو, تو ایسی چیزیں یہ ہوتی ہیں. اچھا, اس میں بتا دیں پھر پوزیشن کے بارے میں, کیونکہ کسٹمر جنرلی کہ اتنی دیر کا ویٹ کر رہے ہیں. میرے خیال سے 4 سال تو ہو چکے ہیں, 4 سے 5 سال, 4 سے 5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے طلحہ بھائی. اس میں یہ کہوں گا کہ پوزیشن کے لیے نا یہ 15 جون کی ڈیٹ دی گئی تھی, اور اس ڈیٹ کے لیے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور وی ور اگریسولی ویٹنگ فار دیٹ. ہمارے کسٹمرز بھی اس کے لیے بڑے جو خوش تھے, جو آج بھی دے آر ویٹنگ فار ٹو گیٹ دیئر کیز کہ وہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں. اور میں خود بھی آئی ایم ون آف دیم جو وہاں شفٹ ہونا چاہتا ہوں. میں بھی ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ اچھا اس کے لیے کیا ہے کہ میرے نالج میں جو وہاں پہ لوکل لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لیبر کلاس نہیں بلکہ جو آپ کہہ لیں سپروائزرز لوگ کام کر رہے ہیں, انجینئرز ہیں یا اچھی پوسٹ کے لوگ, رینڈملی بہرحال کسی کا میں کوئی نام یا اس کا عہدہ مینشن نہیں کر رہا, ڈفرینٹ لوگوں سے جب گپ شپ ہوئی تو مجھے یہ سننے میں آیا کہ یہ میرے علم میں انہوں نے بات دی کہ بحریہ ٹاؤن کی کچھ انسپیکشن ٹیمز نے بھی وزٹ کیا تھا, کیونکہ یہ بحریہ ٹاؤن نے خود تو کنسٹرکٹ نہیں کیا, ڈفرینٹ ادر کمپنیز کو کانٹیکٹ کیا ہوا تھا, جس طرح پیراگون ہو گئے یا ڈیسکون والے ہیں یا XYZ اور UNE کمپنی ہے, یہ اس طرح سے مختلف کمپنیز کو یہ کانٹیکٹ دیا ہوا ہوتا ہے. ان لوگوں نے یہ بنا کے ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ فنیشنگ میں کیز ہینڈ اوور کرنی ہوتی ہیں بحریہ مینجمنٹ کو. تو بحریہ مینجمنٹ کا جو عملہ ہے ان لوگوں نے انسپیکشن کرنی تھی. انسپیکشن کے بعد اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کو دور کیا جاتا ہے, ایسے آبجیکشنس کو ریموو کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے یہ کیز دی جاتی ہیں. تو میری انفارمیشن میں یہ چیز لائی گئی تھی کہ انسپیکشن کے دوران کچھ لوپ ہولز یا کچھ ایسے اسپیکٹ سامنے آئے ہیں, ان چیزوں کو دور کیا جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑا جو تھا وہ واٹر سپلائی میں پرابلم آ رہا تھا. پھر پینٹ جو باہر ہوا ہے وہ پینٹ کلر اسکیم وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. اچھا, یہ ساری باتیں ناظرین جو میں کر رہا ہوں یہ اب یہ کہہ لیں کہ جس طرح ٹاک آف دا ٹاؤن
ہوتا ہے یا رینڈملی مارکیٹ کی انفارمیشن ہے یا جو متعلقہ لوگوں سے میں نے کوئی 2-4 لوگوں سے بات چیت کی ہے, یہ وہ باتیں کر رہا ہوں. یہ کسی بھی آفیشیل نوٹیفیکیشن میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, یہ کسی بھی مطلب ایسے آفیشیل بحریہ کے کسی بندے نے مجھے انفارم نہیں کیا. تو یہ مطلب میری وہ ریسرچ ہے جو میں رینڈملی بحریہ ٹاؤن میں مطلب ٹو روم اماؤنٹ سمجھ لیں کہ میں لوگوں سے ملتا ہوں, ملاقاتیں کرتا ہوں, تو میری ریسرچ کے یہ سورسز ہیں. تو خیر کوئی بھی بندہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ بحریہ ٹاؤن کا کوئی آفیشیل میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن نے یہ چیزیں اناؤنس کی ہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ میری خود کی ریسرچ کہہ رہے ہیں یا میری اپنی رائے ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں یہ پینٹ کی جاب ہوگی اس میں پرابلم تھا, واٹر سپلائی میں تھا, اور پھر خاص کر سیوریج میں. تو ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوں تو وہاں پہ ڈگنگ وغیرہ کی ہوئی تھی, کچھ نئے سیوریج کے پائپس ڈال رہے تھے اور وہ روڈز بھی بلاک کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی بھی رہائش پریسنٹ 10 میں ہے تو وہیں سے آپ لوگ بھی ڈیلی ٹریول کرتے ہیں. تو یہ چیزیں میری نظر میں ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ میرا خیال ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں جب بھی ایک نیا کمپاؤنڈ لیونگ کمپاؤنڈ بحریہ ٹاؤن نے آباد کرنا ہے, تو بجلی, پانی, گیس اور سیکیورٹی, سیفٹی, یہ ساری چیزیں بحریہ ٹاؤن نے وہاں دینی ہیں. تو اس کی سراؤنڈنگ میں ان پریمیسز میں بحریہ ٹاؤن نے شاید وہ چیزیں اس طرح سے, واٹر ٹینک بھی آپ کو پتہ بڑے زیر زمین بھی بنیں گے اور اوپر پہ جو چھت پہ جا کے بھی بنے گے جو پوری بلڈنگ کو پانی کی سپلائی دیں گے. تو اس کے لیے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب پریسنگ 19 کے اپارٹمنٹس کا پوزیشن دیا تھا تو اس میں پانی جو اوپر چھت پہ جو ٹینک ہوتا ہے بڑا, اس ٹینک میں پانی ڈال کے وہ ٹیسٹ رن کیے گئے تھے اور کافی دیر تک ان کی ٹیسٹ رن چلے تھے. تو جب تک یہ ٹیسٹ رن والا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک بحریہ ٹاؤن پھر آفیشیلی یہ نہیں دے گا, کیونکہ جس طرح سے سیپیج وغیرہ آ جاتی ہے یا لیکیج ہوتی ہے پانی کی, تو پھر لوگ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ونس اگین ایک کرتے ہیں کہ اچھا یہ غیر معیاری چیزیں بن گئی ہیں. تو وہ جہاں جہاں غیر معیاری تھی وہاں آئی ایم ون آف دیم جنہوں نے اس چیز کو کرٹیسائز کیا. ہم لوگ کریں گے بھی, آئندہ بھی کریں گے, لیکن دیٹ ول بی فار دا بیٹرمنٹ آف آور کسٹمر, فار دا بحریہ مینجمنٹ. جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں کہ بحریہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے بہت سیکھ رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ یہاں بھی سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو انہوں نے پریسنگ 19 میں اگر سیپیج وغیرہ کے ایشو تھے تو شاید یہاں پہ ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے امپروو کر کے وہ دیں گے. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جتنا دیر آپ لوگوں کو صبر کرنا پڑ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا فروٹ انجوائے کریں گے. کیا ہے کہ کب تک یہ ڈلیور ہو جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں ابھی نا لاسٹ ٹائم بحریہ ہیڈ آفس میں ہمارے کچھ ٹیم ایجنٹس کو میں نے بھجوایا تھا جب یہ کورٹ سے متعلق مجھے لوگ پوچھ رہے تھے. تو ایک تو کورٹ والی بات ہمیں کہیں سے بھی ویریفائی نہیں ہوئی, کوئی تصدیق اس کی نہیں ہو سکی, کیونکہ ہم نے اپنے سورسز سے بات کرنے کی کوشش کی اور رینڈملی جو کاؤنٹرز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو میری عادت ہے میں کم از کم 10 مختلف افراد سے بات ویریفائی کرواتا ہوں. کسی ایک کاؤنٹر سے نہیں کہ وہ مارکیٹنگ والا ہو, وہ ٹرانسفر والا بندہ ہو یا وہ کوئی اکاؤنٹس کا ہو. 10 مختلف بندوں سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. پھر بحریہ ٹاؤن کا آفیشیل عمل ہے وہ اوبیسلی وہ کہ ایسی بات ہوتی بھی تو ہمیں نہیں بتاتے, لیکن کم از کم پھر بھی ہم لوگ یہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں کہ کم از کم ایک وہ ہمارا پروسیس بھی پورا ہو جائے اور شاید ہمیں کوئی ایسا ہنٹ, کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس کو ہم کسٹمر کو آنسر کر سکیں. تو لہٰذا ہمیں بحریہ ٹاؤن کے آفیسر سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ملی. پھر ابھی میجر حسن صاحب جہاں بیٹھتے ہیں مینٹیننس آفس میں, تو ان لوگوں سے ہمیں کچھ انفارمیشن اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ سے ملی تھی کہ ابھی ود ان فیو ویکس ونس اگین. ٹھیک ہے, پھر یہ چیز پہ بھی کسٹمر ہمارے مائنڈ کریں گے کہ آپ لوگ ود ان فیو ویکس, ود ان فیو منتھ یہ ایسے ہی گول مٹول باتیں کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جسٹ ٹرسٹ می, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, جو انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے ہم اس کو کرتے ہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ کو ایسی خوشخبری کے ساتھ آئیں کہ بحریہ ٹاؤن واقعی اس کا پوزیشن بہت جلد ہینڈ اوور کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈیلے ہو بھی رہا ہے, تاخیر ہو بھی رہی ہے, تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت, کوئی اچھا ہی ہوتا ہے ہم سب کے لیے. تو میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں اور اپنے لیے بھی, کیونکہ مجھے بھی وہاں شفٹ ہونا ہے. تو وہ والی جگہ ویسے مجھے ذاتی طور پہ بھی پسند ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں 2-3 جگہیں جو مجھے پسند آ رہی ہیں. بحریہ گولف سٹی ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, لش گرین ویو بڑے زبردست ہے. پھر بحریہ ہائٹس کے یہ والا خاص کر وہ پورشن جو گرینڈ مسجد کی طرف فیس کر رہا ہے, وہ لائف ٹائم سینری آپ کی نہیں چھپے گی. ٹھیک ہے, وہ بہت زبردست چیز ہے.
اور پھر اس کے علاوہ جو آگے بحریہ اسپورٹ سٹی ولاز ہیں اسٹیڈیم کی وجہ سے، تو اس کو ابھی بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں وہاں رہائش کر کے. اور فیوچرسٹک اپروچ کے مطابق جب اسٹیڈیم وہاں آباد ہوگا، ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو ان چیزوں کو اگر آپ ویسے سوچیں تو آپ کو سوچ کے ہی اچھا لگتا ہے، تو رہائش کر کے تو اور زیادہ اچھا لگے گا. جی بہت شکریہ دان بھائی. جی تو ویورز، مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان پراپرٹی لیڈرز. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.